TNN کے بین الاقوامی نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں وقار حسین۔ کینیڈا کی وفاقی حکومت مہاجرین کے حوالے سے نیا پروگرام لانے کی منصوبہ بندی کر رہی ہے، جس کے تحت شہر اور ٹاؤنز اپنی مقامی افرادی قوت کو پورا کر سکیں گے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ کینیڈا کی وفاقی حکومت مہاجرین کے حوالے سے نیا پروگرام لانے کی منصوبہ بندی کر رہی ہے، جس کے تحت شہر اور ٹاؤنز اپنی مقامی افرادی قوت کو پورا کر سکیں گے۔ لبرل کی جانب سے میونسپل سطح پر اس پروگرام کا وعدہ کیا گیا تھا۔ وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے اس حوالے سے نئے امیگریشن منسٹر کو اس پروگرام کے حوالے سے منصوبہ بندی کی ہدایات دے دی ہیں۔ اس پلان کے ذریعے مقامی کمیونٹیز، چیمبر آف کامرس اور لیبر کونسل مہاجرین کا انتخاب کر سکیں گے۔ امیگریشن کے وزیر کی جانب سے کہا گیا ہے کہ یہ منصوبہ کینیڈا کے امیگریشن پروگرام میں جدت کی ایک مثال ہے۔ اس سے مقامی کمیونٹیز کو افرادی قوت کو دور کرنے میں مدد ملے گی، جبکہ اس کی معیشت پر بھی اچھے اثرات مرتب ہوں گے۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNLive.tv۔ ٹورنٹو میں ایک مال میں مفت سامان تقسیم کرنے کی جھوٹی سوشل میڈیا پوسٹ سے پولیس کے لیے مشکل صورتحال پیدا ہو گئی۔ ایک بڑا ہجوم جمع ہونے کے بعد صورتحال پر قابو پانے کے لیے پولیس کو طلب کیا گیا ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ ٹورنٹو میں ایک مال میں مفت سامان تقسیم کرنے کی جھوٹی سوشل میڈیا پوسٹ سے پولیس کے لیے مشکل صورتحال پیدا ہو گئی۔ ایک بڑا ہجوم جمع ہونے کے بعد صورتحال پر قابو پانے کے لیے پولیس کو طلب کیا گیا۔ ٹورنٹو پولیس کو اس وقت شدید پریشانی اور دقت کا سامنا کرنا پڑا جب کسی ستم ظریف نے سوشل میڈیا پر یہ خبر چلا دی کہ ایک مقامی شاپنگ مال پر سامان مفت تقسیم کیا جا رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر یہ خبر پھیلنے کے بعد مفت خوروں کی بڑی تعداد نے شاپنگ مال پر دھاوا بول دیا، جس کے نتیجے میں امن و امان کی صورتحال پیدا ہو گئی۔ مال کی انتظامیہ نے پولیس سے رجوع کیا، جس نے بڑی مشکل سے ہجوم کو کنٹرول کر کے سمجھا بجھا کر واپس کیا۔ پولیس وہاں جمع ہونے والے ہجوم کی وجہ جاننے میں ناکام رہی، تاہم یہ کہا گیا ہے کہ یہ سوشل میڈیا پوسٹ کی وجہ سے ہوا۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNLive.tv۔ کینیڈین صوبے کیوبیک میں مسجد میں ہونے والے حملے کو 3 سال مکمل ہونے والے ہیں، جبکہ گن کنٹرول کے حامی اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ صوبے کو اس حوالے سے مزید سخت قانون سازی کرنی چاہیے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ کینیڈین صوبے کیوبیک میں مسجد میں ہونے والے حملے کو 3 سال مکمل ہونے والے ہیں، جبکہ گن کنٹرول کے حامی اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ صوبے کو اس حوالے سے مزید سخت قانون سازی کرنی چاہیے، جبکہ کسی کو بھی پرمٹ دینے سے قبل اس کی اچھی طرح چھان بین کی جانی چاہیے۔ گن کنٹرول کے حامیوں کی جانب سے یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ مسجد پر حملہ کرنے والے ملزم الیگزینڈر بیسونیت کی جانب سے آتش اسلحے کی اجازت نامے کے حصول کے وقت اس بات کو واضح نہیں کیا گیا تھا کہ اسے ذہنی دباؤ کا سامنا رہتا ہے، اور نہ ہی ان کے اہل خانہ نے حکام کو اس حوالے سے آگاہ کیا تھا۔ متاثرین کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اگر ملزم کے حوالے سے چھان بین کی جاتی تو لوگوں کی جانیں بچ سکتی تھیں۔ حالیہ دنوں میں کیوبیک کے پریمیئر فرانسوا لیگو سے واقعے میں ہلاک ہونے والے افراد کے اہل خانہ نے ملاقات کی تھی۔ ان کی جانب سے کہا گیا تھا کہ حکومت کی جانب سے اس حوالے سے مزید اقدامات کرنے کی یقین دہانی کرائی گئی ہے۔ واضح ہے کہ 2017 میں مسجد میں الیگزینڈر بیسونیت کی جانب سے کی جانے والی فائرنگ کے نتیجے میں 6 مسلمان جاں بحق ہو گئے تھے، جن کی عمریں 39 سے 60 سال کے درمیان تھیں۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNLive.tv۔ انٹیلیجنس بیورو کی جانب سے مونٹریال میں ایک شخص کی مبینہ خودکشی کے حوالے سے تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ EIB کی جانب سے جاری پریس ریلیز کے مطابق ہلاک ہونے والے شخص کو شدید چوٹیں آئی ہیں۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ انٹیلیجنس بیورو کی جانب سے مونٹریال میں ایک شخص کی مبینہ خودکشی کے حوالے سے تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ EIB کی جانب سے جاری پریس ریلیز کے مطابق ہلاک ہونے والے شخص کو شدید چوٹیں آئی ہیں۔ پولیس کی جانب سے فراہم کی جانے والی معلومات کے مطابق وہ شخص ہوٹل کی بالکنی میں چاقو کے ساتھ موجود تھا۔ پولیس نے مبینہ طور پر ضروری سیکیورٹی اقدامات کیے اور مذکورہ شخص سے بات چیت کی۔ طبی عملے نے اس شخص کو زخمی حالت میں اسپتال منتقل کیا۔ BEI کی ذمہ داری ہے کہ ہلاک ہونے والے شخص کی زخمی اور پھر ہلاک ہونے میں پولیس کے کردار کی تحقیقات کرے۔ انٹیلیجنس بیورو کی 8 رکنی ٹیم نے جائے وقوع سے واقعے کی تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ وہ یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مونٹریال کی پولیس اس سارے معاملے میں کتنی ذمہ دار اور فرض شناس رہی ہے۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNLive.tv۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای نے ایران کی القدس فورس کے سربراہ جنرل قاسم سلیمانی کے قتل کا انتقام لینے کا اعلان کر دیا۔ امریکی وزیر دفاع کہتے ہیں کہ امریکہ ایران کے خلاف مزید کارروائیوں کے لیے بھی تیار ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔
ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے ایران کے القدس فورس کے سربراہ جنرل قاسم سلیمانی کے قتل کا انتقام لینے کا اعلان کر دیا۔ بغداد میں امریکی راکٹ حملے اور اس کے نتیجے میں ایرانی جنرل قاسم سلیمانی سمیت 9 افراد کے جاں بحق ہونے پر ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے ایک بیان میں اپنے رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر کا کہنا ہے کہ ایران کی القدس فورس کے سربراہ جنرل قاسم سلیمانی کے قتل کا بدلہ لیا جائے گا۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے جنرل قاسم سلیمانی کی ہلاکت پر 3 روزہ سوگ کا اعلان بھی کیا ہے۔ ادھر واشنگٹن میں پینٹاگون نے بھی جنرل سلیمانی کی امریکی حملے میں ہلاکت کی تصدیق کر دی ہے۔ پینٹاگون کا کہنا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے احکامات پر ایرانی جنرل کو نشانہ بنایا گیا۔ یہ کارروائی ایران کو مستقبل میں حملوں سے روکنے کے لیے کی گئی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ایرانی جنرل کی بغداد ایئرپورٹ حملے میں ہلاکت کے بعد ٹویٹ بھی کیا، جس میں انہوں نے امریکی جھنڈے کی تصویر لگائی۔ خبر ایجنسی کے مطابق بغداد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر 3 راکٹ کارگو ٹرمینل کے قریب گرے، جس سے 2 گاڑیوں میں آگ لگی۔ حملے کے بعد بغداد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر تمام پروازیں منسوخ کر دی گئیں۔ ایئرپورٹ پر امریکی ہیلی کاپٹروں کا فضائی گشت بھی جاری ہے۔ امریکہ نے الحشد الشوبی پر گزشتہ دنوں سفارت خانے کے گھیراؤ کا الزام لگایا تھا۔ الحشد الشوبی کی جانب سے ایک رہنما کی ہلاکت کی تصدیق ہو گئی ہے۔ خیال رہے کہ 30 دسمبر کو بھی امریکی فوج نے عراق اور شام میں ایرانی حمایت یافتہ ملیشیا پر فضائی حملے کیے تھے۔ امریکی وزیر دفاع مارک ایسپر کے مطابق کتیب حزب اللہ کے اسلحے ڈپو سمیت 5 ٹھکانوں پر فضائی حملے کیے گئے۔ ایران کے خلاف مزید اقدامات کا عندیہ دیتے ہوئے مارک ایسپر نے کہا تھا کہ امریکہ ایران کے خلاف مزید کارروائیوں کے لیے بھی تیار ہے۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNLive.tv۔ ریپبلکن پارٹی سے تعلق رکھنے والے برائن کولب کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ ان کی گاڑی کو حادثہ پیش آیا تھا، اس دوران وہ نشے کی حالت میں تھے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ ریپبلکن پارٹی سے تعلق رکھنے والے برائن کولب کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ ان کی گاڑی کو حادثہ پیش آیا تھا، اس دوران وہ نشے کی حالت میں تھے۔ ریاست نیو یارک اسمبلی کے رکن 67 سالہ برائن نے ایک ہفتہ قبل اخبار میں کالم لکھا تھا، جس میں انہوں نے نصیحت کی تھی کہ نشہ کر کے گاڑی نہیں چلائی جانی چاہیے۔ دوسروں کو نصیحت کرنے والے رکن اسمبلی نے خود اپنی ہی بات کو ہوا میں اڑا دیا اور وہ نشے میں گاڑی چلاتے پائے گئے، جس پر پولیس نے ان کو گرفتار کر لیا۔ واقعے کے بعد برائن کولب نے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنے کیے پر شرمندہ ہیں اور اپنی غلطی تسلیم کرتے ہیں۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNLive.tv۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔